الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چاند کے حساب سے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور آج اس مہینے کی 6 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو، اور کچھ حضرات نے کہا ہے 8 تاریخ کو، کسی نے 9 تاریخ کو، بہرحال مشہور یہی ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو اور پیر کے دن، سوموار کے دن صبح صادق کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جنم ہوا۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، یہ 1445 ہجری چل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی۔ تو 53 اور 45 98 ہوتا ہے، یعنی 2 کم 1500 سال پہلے اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، جنم ہوا تھا۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو عام طور پہ مساجد میں اور مختلف جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیونی کو، آپ کے لائف کو، اور جنم سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختلف طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے۔ در حقیقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، وہ جو زمانہ تھا اور وہ جو ٹائم تھا، جو حضرات کتابوں کو پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ان پڑھ لوگوں کا وہ دور تھا، پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی تعداد، کوانٹٹی بالکل نہیں کے برابر تھی۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے۔ جب آپ مکے میں آئے تو اس وقت پورے مکے کے اندر مشکل سے
17 آدمی ایسے تھے، 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں کا حال تو اور برا تھا۔ بمشکل 11 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ تو وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ان پڑھ سماج، ان پڑھ لوگوں کی ایک بستی تھی، ایک شہر تھا، اور تقریباً اس زمانے میں عام طور پہ یہی ماحول تھا۔ اس کی بنیاد پر اور اسی کی وجہ سے ان کے اندر طرح طرح کی بیماریاں، خرافات اور گناہوں کے کام پائے جاتے تھے۔ مشہور ہے کہ ان کے یہاں شراب پینا یہ ایک عام بات تھی۔ بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب اکا دکا چھوڑ کے باقی سب اس بیماری میں مبتلا تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مشہور ہے کہ کسی کے گھر میں اگر لڑکی جنم لیتی تھی، بچی پیدا ہوتی تھی، تو اس بچی کا باپ، رشتہ دار، نئی پیدا ہونے والی بچی کو، لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، گاڑ دیتے تھے، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ بات پر لڑائی ہو جاتی تھی، ایک بچے نے دوسرے بچے کے ساتھ تھوڑا سا کچھ گالی گلوچ کر لیا تو اب اس کے ماں باپ اور اس کے ماں باپ لڑنے کے لیے آ جاتے تھے۔ ادھر کا پورا خاندان، ادھر کا پورا خاندان لڑنے کے لیے آ جاتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر سالوں سال تک، مشہور ایک لڑائی ہے، 40 سال تک ایک چھوٹی بات پر 2 قبیلے اور 2 خاندان نے آپس میں لڑائی، جب چاہا، جہاں چاہا، جس کو چاہا لوٹ لیا، جتنی عورتوں سے چاہتے تھے شادی کر لیتے تھے، کوئی سیما نہیں، جتنا کرنا ہے کر لو۔ حتیٰ کہ عورتوں کو میراث میں ایک طرح سے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، ہسبینڈ مر گیا، تو اب اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنی ماں کے اوپر کپڑا، چادر ڈال دیتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ ماں اب میری ہو۔ یعنی بالکل ان پڑھ سے ان پڑھ سماج تھا وہ معاشرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 یا 71 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ یہ جو بیچ میں اتنا لمبا زمانہ گزرا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لوگوں نے بدل ڈالا۔ جو کرسچن تھے انہوں نے بھی اپنے نبی کی شریعت کو بدل ڈالا اور وہ ایک نہیں بلکہ 3 خدا کو ماننے لگے۔ شرک ان کے یہاں بھی آ گیا۔ یہودیوں کا حال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے آئے تھے دنیا میں تورات لے کر، اور ان کے ماننے والے اور ان کی قوم کا حال اس زمانے میں بھی اور آج تک ایک نسل، ایک پریوار کے لوگ ہی یہودی، کوئی دوسرے پریوار خاندان کا آدمی یہودی نہیں بن سکتا۔ ایران میں جو لوگ تھے عام طور پر وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ جلتے رہتی تھی، جلتے رہتی تھی، کبھی کلیسا کی آگ بجھتی ہی نہیں، آگ کی پرستش اور آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ہندو لوگوں کے یہاں 33 کروڑ دیوی دیوتا کی پوجا ہوتی تھی، 33 کروڑ۔ کسی پر کسی نے کہا تھا
جتنے کنکر اتنے شنکر، یعنی بالو ریت جتنا ہے اتنا ہی ان کا دیوی دیوتا ہے۔ خود خانے کعبہ کے اندر مشہور ہے کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ماحول اتنا بگڑا ہوا تھا، جہالت اتنی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ مکہ واسی، مکہ کے رہنے والے، اگرچہ وہ کافر مشرک تھے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے دل میں خانہ کعبہ کی بڑی محبت تھی۔ وہ شرک کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ زمزم کے پانی کو وہ پاک پوتر مقدس پانی سمجھتے تھے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا۔ اس زمانے میں یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ سارے لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، اس کی عزت احترام تعظیم کرتے ہیں، میں خانہ کعبہ سے بہت سندر سے سندر ایک گرجا گھر بناؤں گا یمن کے اندر، صنعاء ایک جگہ کا۔ واقعتاً انہوں نے بنایا، خوب ایڈورٹائز کیا کہ یہاں آؤ، یہاں آ کر اس کا طواف کرو، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی محبت نہیں، خانہ کعبہ کی محبت نہیں۔ اسی بیچ میں ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اس گرجا گھر میں جا کر، اس گویا کے چرچ میں جا کر اور لیٹرنگ کر دیا۔ یمن کے بادشاہ کو، ابرہہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے پورا پلان بنا لیا کہ ہم یہاں سے بہت بڑی فوج لشکر لے کر جائیں گے، آرمی کو لے کر جائیں گے اور خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ہم بالکل گرا دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ آئے، مکے والوں کو پتا چلا، مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، مکے والوں کو پتا چلا تو مکے والوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنی شکتی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹکرا سکیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہہ دیا ان لوگوں کو کہ تم خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہو، وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور مکے کے کفار کو بھی اللہ پر یقین تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کو مسلط کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ نے ابابیل پاکی کو، پرندے کو بھیجا اور اس کے چونچ میں مٹر کے دانے کے برابر پتھر تھا اور پورے فوج پر، پوری آرمی پر پتھر کو برسایا، سب کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو کچھ لوگوں نے یہ آئیڈیا لگا دیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایک اچھی خبر ہم لوگوں کو ملنے والی ہے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں آخری نبی کے آنے کی خوشخبری تھی، لیکن کب آئیں گے یہ لوگوں کو پتا نہیں تھا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو لوگوں کو یقین سا ہو گیا کہ اب ضرور بھی ضرور دنیا میں کوئی نہ کوئی خوشخبری کا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ لوگ انتظار میں تھے، سب کو انتظار تھا، ان بیوہ عورتوں کو بھی انتظار تھا جن کا شوہر مر گیا تھا اور لوگوں نے اس کو اپنے سماج سے یا تو دھکا دے کر نکال دیا تھا اور یا پھر بہت سارے لوگ ان کے ساتھ غلط کام کرنے پر ان کو مجبور کرتے تھے۔ ان یتیموں کو
آخری نبی کے آنے کا انتظار تھا، جن کا کوئی سہارا بننے کے لیے تیار نہیں تھا، جن پر ظلم اتیاچار ہو رہا تھا، وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور ہمارے حقوق کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ سارے اس طرح کے مظلوم لوگوں کو، گرے ہوئے لوگوں کو، نیچے طبقے کے لوگوں کو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار تھا۔ چنانچہ یہی مہینہ ہے 570 عیسوی، ابھی تو 2023 چل رہا ہے، بعض حضرات نے کہا 570 اور بعض نے کہا 571 میں 20 اپریل کو یا 23 اپریل کو پیر کے دن یعنی سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اور آخری رسول کو دنیا میں بھیجا، یعنی ماں آمنہ کے پیٹ سے ان کی پیدائش ہوئی، ان کا جنم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بہت سارے اچھے اچھے واقعات پیش آئے، میں ان سب کو بتانا نہیں چاہ رہا۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ اس وقت مکے کے اندر عام طور پر یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو گاؤں دیہات میں کسی عورت کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے، اس کی پرورش کرے، اور گاؤں دیہات کا تھوڑا آب و ہوا، وہاں کا ویدر بھی اچھا ہوتا تھا، اچھے ویدر میں، اچھے آب و ہوا میں بچے کی تربیت ہوگی، لالن پوشن ہوگا۔ تو اس موقع پر قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ کہتی ہے کہ میرا ایک لڑکا تھا عبداللہ، میرے چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکوں، میرے اپنے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، میرے پاس جو اونٹنی تھی بالکل کمزور سے کمزور اونٹنی، میں تمام عورتوں کے پیچھے سب کے بعد مکہ آئی، عورتوں نے مکہ آ کر اچھے اچھے گھرانے کے لڑکوں کو تو لے لیا دودھ پلانے کے لیے، میرے حصے میں کوئی نہیں بچا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بس ایک بچہ ہے جس کا نام اس کے دادا نے محمد رکھا تھا، ایک بچہ ہے، یتیم ہے، باپ نہیں ہے، میں اس کو لے جاؤں گا تو کیسے کھلاؤں گا، اس کے گھر سے مجھ کو خرچہ بھی نہیں مل پائے گا، یتیم بچہ ہے اور میرے گھر کی حالت اور استھتی بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر خالی ہاتھ جاؤں تو یہ بھی اچھا نہیں، چلو یتیم ہی صحیح، اسی بچے کو میں لے لیتی ہوں صبر کر کے، اور اسی کو لے کر میں اپنا گھر واپس لوٹتی ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے، ان کی بچپن میں پرورش کرنے کے لیے حلیمہ سعدیہ نے ان کو لیا، اور جب لے کر وہ نکلی تو ان کی اونٹنی پورے تمام لوگوں کی اونٹنی سے آگے چل رہی ہے۔ ان کے سینے میں اللہ نے اتنا دودھ پیدا کر دیا، اتنا دودھ پیدا کر دیا کہ ان کا بچہ بھی پیٹ بھر کے دودھ پینے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیٹ بھر کے دودھ ملتا تھا۔ اس نبی کی وجہ سے آپ کے مکے کے اندر بھی خیر آیا، برکت آئی، اور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پورے گاؤں کے اندر، پورے علاقے کے اندر خیر آیا اور برکت آئی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اور آخری رسول کو بھیجا ہی تھا رحمت بنا کر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے،
چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ درخت ہو، پیڑ پودے ہو، دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے، حتیٰ کہ اگر وہ جن ہیں تو جنات کے لیے بھی اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ رحمت والے نبی ہم کو اور آپ کو ملے، انہوں نے ہمارے اور آپ کے ساتھ پوری مانوتا کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ رحمت کا کیا کیا معاملہ کیا۔ اللہ نے اگر